زکوٰۃ کے مسائل بہت تفصیل سے بیان ہوئے۔ آج صدقہ فطر کے فضائل بیان کروں گا، اس کے مسائل، کس پر واجب ہے، نہ دینا ہے، کب دینا ہے، کس کو دینا ہے، یہ سب آئندہ بیان کروں گا۔ آج صدقہ فطر کے فضائل اور اس کی حکمت کیا ہے۔ صدقہ فطر یعنی عید الفطر کی مناسبت سے جو صدقہ کیا جاتا ہے اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ فطر کا معنی ہوتا ہے روزہ چھوڑ دینا، تو عید آتے ہی روزہ چھوڑنے کا حکم ہے اور اسی وقت عید کو صدقہ دیا جاتا ہے، اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ عید الفطر یعنی رمضان کی عید کو عید الفطر کہتے ہیں، یعنی روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس دن روزہ رکھنا بھی منع ہے۔ کوئی شخص عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ عید کا دن اللہ رب العالمین کی جانب سے بندوں کے لیے مہمان نوازی کا دن ہے۔ اس دن اللہ کی مہمان نوازی قبول کرتے ہوئے کھانے پینے کا ہو۔ اور اب جو صدقہ فطر ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہ کر لیا جائے، روزے زمین و آسمان کے درمیان معاملہ کرتے ہیں، بارگاہ خدا کی نہیں پہنچتے۔ جنہوں نے روزے رکھے ہیں انہیں تو صدقہ فطر ادا کرنا ہی چاہیے، جو نہیں رکھے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ اگر وداؤ نہیں رکھے اور رمضان کے بعد قضا ضرور کرنا چاہیے، ان کو بھی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں، صدقہ فطر کو ادا کرنا ہی ہے اگر واجب ہو رہا ہو۔ صدقہ فطر کی حکمت، اچھا اس کی حکمت کو آپ سمجھیے۔ صدقہ فطر کی حکمت کیا ہے کہ عید کا دن جو کہ روزہ رکھنا بھی منع ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کھانے پینے کا دن ہے اور خوش رہنے کا دن ہے، اچھا کپڑا پہننے کا اور اچھے کھانے کھانے کا اور لوگوں کے ساتھ خوشی سے ملنے کا دن ہے۔ تو اس دن کوئی بھی مسلمان بھوکا نہ رہے، ہر گھر میں چولہا سونے، اس لیے صدقہ فطر رکھا گیا۔ اور صدقہ فطر میں اناج دیا جاتا ہے، گیہوں، جو بھی اناج ہے جس سے روٹی بنتی ہے، کھانا بنتا ہے، وہ دیا جاتا ہے۔ تو صدقہ فطر جب اس کی سب سے بہتر شکل یہ تھی کہ عید کے دن نماز کو جانے سے پہلے ادا کر دیں، تو اس کی حکمت یہی تھی کہ اگر کوئی گھر ایسا ہو جس میں اناج ہی نہیں ہے کھانے کے لیے، عید کے دن بھوکے رہیں گے ہو، تو کوئی صدقہ فطر میں ان کو گیہوں جو وغیرہ دے دے گا، تو عید کے دن ایک دن کے لیے ہی صحیح ان کے لیے کھانے کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس کی مقدار بھی اتنی رکھی گئی ہے کہ ایک فیملی اس سے روٹی بنا دے تو سب کا پیٹ تو وزن بڑھ جائے گا، اتنی اس کی مقدار کی بات کے لیے رکھی گئی ہے۔ تو یہ صدقہ فطر کی حکمت ہے۔ اب صدقہ فطر کی حکمت ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہمارے گھروں میں ایک ایک مہینے کا راشن رکھا ہوا ہے، بھوک کی آزمائش سے ہم نہیں گزرے ہیں، پیسہ ہمارے پاس بہت ہے، نہیں بھی ہے تو کوئی بھی راشن بانٹ دیتا ہے رمضان میں یا کہیں سے بھی مل جاتا ہے، دعوتیں چلتے رہتی ہے لوگ کھا لیتے ہیں۔ بھوک ابھی جو نسل چل رہی ہے اس کو بھوک کی اذیت نہیں معلوم ہے۔ شاید یہاں بیٹھے ہوئے عمر دراز لوگوں کو اپنا بچپن یا نوجوانی کا زمانہ کسی کا شاید ایسا گزرا ہوگا کہ کھانے کے لیے تڑپتے رہے ہوں گے، ترستے رہے ہوں گے۔ ابھی بھی بہت سارے بڑے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ عید کے دن ہم پیٹ بھر کھانا کھاتے تھے، باقی دنوں میں تو پیٹ بھر کھانا بھی نہیں ملتا۔ بعض ہم سے بولتے ہیں کہ ہم تو نوجوانی میں صرف بھر پیٹ کھانے پر مزدوری کی ہے، کوئی پیسہ بھی ہم کو نہیں ملتا تھا، بس کام کرتے تھے اور حکومت کھانا ہم کو صرف ساتھ دے دیتے تھے۔ یہ بھی زندہ ہے وہ لوگ جو ایسا دور دیکھے۔ اور آج سے 40-50 سال پہلے ان علاقوں میں بھی جب قحط آیا تھا تو اس وقت بہت مشہور ہے، پرانے لوگوں سے آپ جا کر پوچھیے ایک وقت کا کھانا کتنا مشکل تھا۔ اب پیسہ آ گیا، کھیتی باڑی دواؤں کے ذریعے سے بورنگ کی مدد سے سال میں 2 بار فصل ہو رہی ہے، نہیں بھی ہو رہی تو دوسرے علاقوں سے اناج آ جاتا ہے۔ تو اب کی نسل کو بھوک کیا چیز ہے، بھوک کی اذیت وغیرہ نہیں معلوم، پابندی سے کھانا بنتا ہے، سب پابندی سے کھاتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ زمانہ ایسے ہی نہیں تھا، آپ جتنا پیچھے جائیں گے اتنی
اتنی غریبی آپ کو ملے گی. اور اس زمانے میں جا کر آپ سوچیے کہ جب غریبی تھی اور کم لوگ پیسے والے تھے، تو جب اپنی جانب سے اور اپنے نابالغ بچوں کی جانب سے، اس وقت بچے بھی زیادہ ہوتے تھے، 5 5 6 6. پہلے کے لوگوں کے جتنے بچے مر جاتے تھے اتنے اب بچے ہیں لوگوں کے. پرانے لوگوں کو پوچھیے، کوئی بڑی ہوئی بول کے میرے 3 بچے مر گئے، 4 بچے مر گئے، 10 ہے، 12 ہے. وہ پہلے 2 3 تو مر جاتے تھے، اب 2 3 رہتے ہیں. تو بچے بھی زیادہ ہوتے تھے. تو خود اپنا صدقہ فطر 4 5 بچوں کا صدقہ فطر مل کر ایک 4 5 گھروں کے لیے ان کے کھانے کا انتظام ہو جاتا. تو اس طرح بعض امیر لوگ جب اپنا صدقہ فطر دیتے تھے تو کئی غریب گھروں میں کھانا بچ جاتا تھا. 2 3 لوگ مجھے ایسے بھی ملے بوڑھے لوگ، انہوں نے مجھ سے بتایا کہ ہم لوگ ہمارے بچپن میں عید کے دن کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی صدقہ فطر دینے کی وجہ سے دال کھانا پیٹ بھر ہم لوگ عید کے دن کھائے تھے. 2 3 لوگ مجھے ایسے ملے جنہوں نے بات کی. آج بھی ایسے لوگ ایسے حالات سے گزرے گئے. تو صدقہ فطر اتنی بڑی چیز ہے. تو اور حالات کبھی بھی بگڑ سکتے ہیں، یہاں کے نہیں تو کہیں اور ہے. آج بھی آپ خود اسی ہندوستان میں ہیں، آپ بعض علاقوں میں آپ چلے جائیے، آپ دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے کہ گھروں میں ایک دن کا بھی راشن رکھا ہوا نہیں ہے. لوگ گھروں کے سامان لے کر بازاروں میں جا کر چلو اس کی ضرورت نہیں ہے، کام چلا لیں گے، وہ لے جا کر بیچ کر آٹا وغیرہ خرید کے لاتے ہیں. لاک ڈاؤن میں کتنے گھروں کے لوگ بھوکے سو رہے تھے، اس کا حساب نہیں ہے. ہمارا علاقہ ہندوستان میں ذرا پیسے والا علاقہ ہے، تلنگانہ، کرناٹک، مہاراشٹر، یہ سب ساؤتھ انڈیا. آپ نارتھ انڈیا میں جائیے، وہ غریبی آپ دیکھیں گے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ابھی بھی صدقہ فطر سے کئی غریبوں کے گھر میں عید کے دن چولہا سڑتا ہے. پڑوسی ممالک کے حالات دیکھیے اور فلسطین کے حالات دیکھیے، شام کے حالات دیکھیے، یمن کے حالات دیکھیے. دنیا میں بہت بڑے حصے ایسے ہیں جہاں ایک ایک وقت کے کھانے کو بچے اور لوگ ترس رہے ہیں. اگر یہ دنیا بھر کے لوگوں کی صدقہ فطر اور علاقوں میں پہنچتی ہے تو کوئی بھی بھوکا نہیں رہے گا، اور پہنچ رہی ہے. جتنا ہو سکے پہنچا دے رہے ہیں. یہ بہت اسلام کے احکام میں کہنے کو کیا ہے، بہت تھوڑا سا صدقہ فطر ہے، لیکن اتنی بڑی امت، اتنے بڑے مسلمانوں کے سب تھوڑے تھوڑے صدقہ فطر جمع ہوتے ہیں تو پورے ایک چھوٹے سے ملک کا بندوبست ہو جاتا ہے. اور خود ہمارا علاقہ بھی ایسا نہیں ہے کہ سب یہاں پیسے والے ہیں. مڈل کلاس میں آپ کو کتنے لوگ ملیں گے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. علاج کرانا پڑ گیا اچانک، کمپنی کا یا ابو کا، کسی کا بھی بہرحال 1 لاکھ قرضے میں ہے، کوئی 2 لاکھ قرضے میں ہے، کوئی 50,000 قرضے میں ہے. میں آپ کو بتاؤں اسی رمضان کا واقعہ. ایک صاحب مسجد بنانے کے لیے ایک جگہ 1 کروڑ روپے کی ایک امیر صاحب، اسی رمضان کا بتا رہا. جبکہ ان کا بھانجا رمضان میں قرضوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے رمضان میں سحری افطار کے اخراجات کے لیے 20 25 ہزار روپے سود پر قرض لے کر رمضان گزار رہے. ان کا بھانجا اور یہ ماموں صاحب 1 کروڑ روپے مسجد بنانے کے لیے دیے ہوئے. تو ایسا نہیں کہ ہمارے علاقے میں محتاج لوگ نہیں ہے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ پیسے والے لوگ مسجد بنانے کے پیچھے بھاگے ہوئے. ابھی دیکھیے مسجد میں اے سی لگانا ہوگا، کل تک کوئی سب آئیں گے بولیں گے چلو میں لگا دیتا ہوں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ہر جگہ بول سکتے ہیں کہ بھائی وہ شاستر بولتے کہ مسجد میں اے سی میں لگایا. کوئی بھی آئے گا کہ اے سی کون لگائے، کھلا لگائے، یہ مسجد کون بنائے ہیں، کھلا بنائے. ہر دعوت میں بولتے رہتے کہ ہمارا مسجد بناتی ہے، اس مسجد میں کرتے. کسی غریب کی جب مدد کرتے ہیں تو بولنے کا موقع نہیں ہوتا ہے کہ فلاں کی مدد. یہ سب چھپی ہوئی چیزیں ہیں. اور پیسے والوں کو دکھانے کے کام کرنا، آپ کچھ تعمیر کے لیے بولنے لوگ کر دیں گے. آپ دیکھیے محمود نگر میں بھی کروڑوں کی مسجدیں ایک سال میں بن رہی ہیں، لیکن آپ کہیے کہ یہاں بچوں کو دین کی تعلیم کا بندوبست کرنا ہے، 200 بچے پڑھیں گے، پورا سمر کیمپ چلے گا، 1 مہینہ بچے پڑھیں گے، 1 حافظ صاحب پڑھائیں گے، وہ حافظ صاحب کو 5,000 دے دیجیے، بچوں کی کتابوں کا خرچہ 10,000 دے دیجیے. نہیں، لیکن بولیے ابھی یہاں پہ اے سی لگانا ہے فوراً دے دیں گے، نماز بچھانا ہے دے دیں گے، اور کچھ بولیے دے دیں گے. یہ امیروں کا حال ہو گیا. اللہ ماشاء اللہ ہے مدد کرنے والے ہیں.
تو غریب ہمارے یہاں بھی ہیں، مجبور لوگ ہمارے یہاں بھی ہیں، لیکن پریشانی یہ ہے کہ ہم کو ایسے ہی جگہ پر پیسے لگانا ہے جہاں پر لوگوں کو نظر آتا ہو۔ تو یہ تو واقعہ میں آپ کو بتایا کہ ماموں صاحب 1 کروڑ روپے مسجد بنانے کے لیے وہاں کا سود پر پیسے لا کر ظاہر افطار کرنے پر مشغول ہے۔ ہم اپنے خاندان کے لوگوں کی مدد ہی نہیں کرنا چاہتے، پڑوس سے بھی مدد نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے معاشرے میں یہیں پر میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ہوں گے جو قرضوں میں مبتلا ہوں گے، اچھے ہیں، اچھا لباس ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہوں گے اس کے پاس بہت پیسے ہیں، لیکن اس کو معلوم ہے اپنی حالت کیا ہے، اس طرح قرضوں میں کیا ہے، وہ ایک عزت شان سے جی رہا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں کر رہا ہے، ایسا بہت ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ زکات کیا دے رہے ہیں تو ذرا خاندان میں دیکھیے کوئی مشہور ہے کیا اور دیجیے۔ یہ بھی کہا گیا کہ دینے کے بعد احسان مت جتائیے، اپنا رویہ مت بدلیے، 4 لوگوں سے ذکر مت کیجیے کہ میں ان کی مدد کرتا رہتا ہوں یا وہ کہیں ملے تو ہم کو سلام کریں، ہمارے آگے پیچھے لگے رکھیں، پانی پلائیں، چائے بنائیں، یہ سب نہیں، زکات سب برباد ہو جائے گی جو ادا کیے، دیں اور بھول جائیں۔ بلکہ یہ کہا گیا کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ اس ہاتھ سے آپ۔ تو خاندانوں میں، پڑوس میں، دوست احباب میں جن کے حالات سے ہم واقف ہیں، تو آپ سوچیے اسلام کا سطح فکر جو اتنا چھوٹا ہے اس سے کتنا بڑا کام ہوتا ہے، اتنے بڑے لوگوں کی مدد ہوتی ہے۔ تو زکات کا نظام صحیح چلایا جائے تو کوئی مجبور آدمی پریشان نہیں ہوگا، لیکن ہم اس کا سسٹم ٹھیک سے نہیں چلا رہے ہیں۔ اور آپ یہ بھی عربیہ لکھ لیجیے، اتنی عالیشان مسجدیں بن رہی ہے لیکن لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، اور کتنے لوگ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے، کتنے لوگ نہیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور مسجد بھی اس حساب سے بنانا ہوتا ہے کہ جمعہ کے حساب سے یا مقدس رات کے حساب سے، اس حساب سے مسجد بنانا پڑتا ہے، عام دنوں کے حساب سے۔ عام دنوں کے حساب سے بنائیں تو 2-3 سال کی مسجد کافی ہے، لیکن کیونکہ جمعہ میں جب لوگ آتے ہیں، مقدس راتوں میں آتے ہیں یا ان جنازے میں آتے ہیں، تو ان جنازہ، جمعہ، مقدس راتوں کو ذہن میں رکھ کر بڑی بڑی مسجدیں بنانا پڑتا ہے، ورنہ روزانہ تو اکثر مسلمان نماز کے عادی نہیں ہیں، اور 15 صف کی مسجدوں میں سے 1-2 صف نمازی ہوتے ہیں، تو اور وہ بھی ان میں سے بھی اکثر وہ ہوتے ہیں جن کو نماز کا طریقہ ہی معلوم، وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ نماز وہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ حال مسلمانوں کا ہو گیا ہے، تو اس لیے سطح فکر کو، زکات کو، ہر چیز کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور یہ کوشش کرنا چاہیے، اس گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ سب لوگ خوشحال ہیں، مجبور ہیں، ہر آدمی، ہر مجبور آدمی پھیلاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے، اسلام کا حکم ہے کہ لوگوں کی خبر رکھو کہ کون آدمی کس حال میں چل رہا ہے، کوئی وہ پریشان ہے کیا۔ اب اگر آپ ہمدرد انسان ہیں، سامنے والا آپ کو سمجھتا ہے کہ یہ ہمدرد آدمی ہے، یہ آدمی میرے لیے مخلص ہے، میرا بھلا سوچنے والا ہے، تو ضرور وہ اپنی پریشانی آپ کو بتائے گا کہ میں ایسا چل رہا ہوں، لیکن آپ کا کوئی ایسا مزاج نہیں ہے، آپ سے سامنے والے کو بھی نہیں ہے تو اس کو بتائے گا اپنے حالات۔ اس لیے اسلام نے حکم ہے کہ جب 5 وقت کی نماز کے لیے آؤ، جمعہ کے لیے آؤ اور کسی وقت آؤ تو ایک دوسرے سے ملو، بس نماز پڑھ کر ہر کوئی انداز مار کر ایک دوسرے کو دیکھ کر بس چل دینا نہیں ہے، ایک دوسرے سے ملنا ہے، حال خبر لینا ہے، کیا حالات چل رہے ہیں، دوسرے کے گھر والوں کے لیے پوچھنا ہے، سب کی کرنی کیسی ہے، کام کیسا چل رہا ہے، کمائی ہو رہی نہیں ہو رہی ہے، کچھ مشکلات میں ہے، یہ دوسرے کے حالات سمجھنے کا حکم کیا گیا ہے۔ یہ جماعت کی نماز جو ہوتی ہے یہ اسی لیے ہے کہ ایک محلے کے لوگ ایک مسجد میں جمع ہو کر جن میں 5 وقت ملیں گے تو ان میں دوستیاں ہوگی اور وہ دوسرے کے حالات سے واقف ہوں گے، پورے وقت میں دوسری مدد کریں۔ جمعہ میں پورے شہر کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور وہ سب پورے شہر والے ایک دوسرے کے حالات سمجھتے ہیں جمعہ کے بعد، اور ایسے ہی حج کا موقع پوری دنیا کے مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں تو تمام ملکوں کے حالات ایک دوسرے کو معلوم ہوتے ہیں، اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج انٹرنیٹ آیا، پہلے نہیں تھا، پہلے ایسا ہی ہوتا تھا کہ حج کے موقع پر پوری دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کو اپنے حالات بتاتے، ہمارے ملک میں ایسا چل رہا ہے، ہمارے ملک میں ایسا چل رہا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی میسج پھیلانا ہوتا تو حج کو جانے والے کو بولتے تھے کہ وہاں پر آپ اعلان کر دیجیے
کہ ہندوستان میں یہ حالات چل رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو کوئی بات خبر پہنچ جائے. یہ طریقہ میں چلتا تھا. یہ سب حکمت ہے. اتنا بہترین ہے ہمارا اسلام, اتنی بہترین عبادت ہے, اتنے بہترین سبق ہے, اتنے بہترین معاملات. ہم اس کی حکمتوں سے واقف نہیں ہیں, اس کی گہرائی سے واقف نہیں ہیں, اور یہ نافذ ہو جائے تو کیا انقلاب آئے گا اس کا ہم احساس نہیں کر رہے ہیں. تو صدقہ فطر کو بھی سمجھیں, زکوٰۃ کی طرح اس کو بھی سمجھیں اور اس کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یہ اس کے فضائل اور حکمتیں تھیں. اور کل ہم اس کے مسائل تفصیل سے بیان کریں گے. اس کا لازم ہے اتنا دینا ہے, اس کو دینا ہے. عید سے پہلے بھی دے سکتے ہیں یا بعد میں بھی دے سکتے ہیں. مختصراً یہ کہ عید سے پہلے بھی دے سکتے ہیں, عید کے دن بھی دے سکتے ہیں. اگر کوئی عید سے پہلے بھی دے سکا, عید کے دن بھی اتفاق سے نہیں دے سکا تو عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں. لیکن وہ صحیح شکل نہیں ہے, عید سے پہلے دے دیں یا عید کے دن دے دیں. انشاءاللہ باقی بچے جو مسائل اگلے درسوں میں بیان ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.